بولے گا تو تجھے لوگ روکیں گے، تو حق کی عبادت کرے گا تجھے کوئی نہیں روکے گا۔ ثابت ہوا عبادت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو عبادت کو ڈرنے جو ڈرتے ہیں اللہ سے ان پہ فرض ہوئی ہے، عبادت ڈرانے کے لیے نہیں ہے، عبادت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ عبادت کرتے ہیں۔ ڈرانے کے لیے کیا ہے؟ للکار، یعنی کہ میدان میں نعرہ حق کا مارنا، اسے لوگ دباتے ہیں، عبادت سے وہ نہیں آتا۔ یعنی کہ انسان کی فطرت ہے کہ حق کی آواز کو دباتا ہے، حق والے کی عبادت نہیں چھڑاتا۔ عبادت جتنی مرضی تو حق والے کی کر، مگر جب حق پہ بولے گا تو تجھے پتہ چلے گا مخالف میں۔ اس لیے بہت سے عالم دین اور صوفیاء اکرام عبادت تو کرتے ہیں مگر حق پہ نہیں بولتے، تو حق کے بولنے پہ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے دشمن کھل کے سامنے آ جاتے ہیں، مگر عبادت میں اللہ کے دشمن تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ کے یعنی کہ شیطان بھی تیرے ساتھ کھڑا ہے، منافق بھی تیرے ساتھ کھڑا ہے، کافر بھی کھڑا ہو جاتا ہے مفاد کے لیے، تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، مگر جب حق کی بات آتی ہے تو وہ نہیں کھڑا ہوگا۔ کیا نہیں کھڑا ہوگا؟ تو ثابت ہوا حق کے لیے نکلنا ہر مسلمان کا کام نہیں ہے، صرف علی کی محبت والے نکلے، مگر عبادت کے لیے ہر مسلمان نکل پڑے گا، ہر مسلمان نکلے عبادت۔ اللہ نے عبادت میں پردے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے عبادت کے لیے ہر کوئی تیار ہو جاتا ہے، مگر ایران میں حق کس طرف ہے اس طرف آنے کے لیے وہی تیار ہوگا جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہی حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کس کو کہتا ہے کہ میری محبت کس کے دل میں؟ کہا جو جان مال اولاد سب میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ عبادت کے لیے اللہ نے نہیں کہا میرے لیے سب کچھ قربان کرتا، میری عبادت کا ایک عبادت میں کی محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، عبادت کی محبت تمہیں عبادت سے ہے، اللہ کی محبت ہے حق بتانے میں، حق کے ساتھ کھڑا رہنے میں، اور حق کے لیے یعنی کہ اللہ کے لیے مال جان لٹانے میں۔ ایک ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، ایک ہے اللہ کی محبت میں تن من جان لٹا دینا۔ عبادت لٹانے کا نہیں کہتی، صرف زکوٰۃ دینے کا کہتی ہے، صرف زکوٰۃ دینے کا، نماز زکوٰۃ۔ جہاں جہاں اللہ نے عبادت یعنی کہ نماز صلاۃ کا ذکر کیا وہاں وہیں اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، مگر جہاں محبت کا ذکر کیا کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ میرے رستے میں، ایک رستہ ہے حق کا، ایک عبادت ہے، رستے پہ قائم رہنا، صبر کرنا، استقامت سے آگے بڑھتا رہنا اور اللہ کی مدد اللہ سے مانگتا رہنا، تو اللہ تجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ رستے سے پھرنا نہیں ہے، رستے سے پھرنا نہیں،
جان مال اولاد سب میرے رستے، عبادت میں نہیں، یہ سب میری عبادت میں لٹا دینا ہے کیا؟ کہاں میرے راستے پہ، اور کیوں لٹانا؟ کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ثابت ہوا اللہ سے جو محبت کرتا ہوگا وہی اللہ کے راستے میں جان مال اولاد لٹائے گا۔ ایک ہے ایمان لانا، کیا جو ایمان لائے ہیں وہ نماز ادا کریں۔ مومن کی پہچان نماز ہے، وہ تو پہچان ہے، کیا ہے؟ نماز سے پہچانے جاؤ گے کیا مسلمان ہے؟ جان مال اولاد دینے سے اللہ کے راستے جانے جاؤ گے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ثابت ہوا محبت اللہ کی قسمیں نہیں پائی جاتی، منافق میں منافق اللہ کے راستے میں جان مال اولاد قربان نہیں کرے گا مگر عبادت کرے گا۔ عبادت میں انہیں اپنے ساتھ پاؤ گے، مگر جب آئے گی محبت کی باری تو وہ بہانے بنا کر پیچھے رہ جائیں گے، مگر عبادت کے وقت وہ سب سے آگے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ عبادت میں وہ تمہیں ایسے لگیں گے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی نہیں ہے، مگر محبت جب دیکھو گے تو ان میں ایمان بھی نہیں نظر آئے گا، اور عبادت جب دیکھو گے تو لگے گا ایسا ہی جیسے ان سے افضل کوئی نہیں۔ اور جب ان کے دل دیکھو گے، کیونکہ دل ایمان کے نور سے ہے، اور نور محبت ہے اللہ کا۔ نور کیا؟ اللہ کا نور سے ملتا ہے جس سے اللہ نے محبت دی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ یعنی کہ محبت ہی نور ہے اللہ کا، اور محبت ہی نور ہے رسول کا، اور محبت ہی نور ہے علی کا، اور محبت ہی نور ہے مومنوں کا۔ یعنی نور ہی محبت ہے، چاہے علی سے لیا ہو تو نے، چاہے نبی سے لیا ہو تو نے، چاہے خدا سے لیا ہو تو نے جس سے بھی لیا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہی ملا ہے، وہ محبت نور ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا، مجھے جب محبت ہوئی تو میں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، نور پیدا کیا، یہ محبت والا نور پیدا کیا ہے، محبت۔ تو جب ہم معلوم کریں گے کہ محبت نور ہے، اور محبت نور پیدا کرتی ہے، اور نور ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کن فیکون، باقی کن فیکون، کہ اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ اب جو کہہ دیا ہو گیا، اس میں ساری مخلوق، اس میں ساری زمین آسمان سارا، اور جب کہا نہیں کن فیکون تو محبت نور کو کن فیکون سے پیدا نہیں کیا اللہ نے، نور کو اپنی محبت سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، اس لیے سوائے اللہ کی محبت کے تجھے نور نہیں مل سکتا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، یعنی کہ جو نور سے محبت کرتا ہے وہی نور والے سے محبت کرے، اور جو نور والے سے محبت کرتا ہے وہی علی سے محبت کرے، کیونکہ محمد اللہ کا نور
سے ملا تو یہ پاسدار ایمان محبت ہو جائیں گے، یہ پاسدار ایمان محبت ہو جائیں گے، یعنی کہ محبت ہی پاسدار نور صدا ہے، تعریف ہی علی کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نور ہے۔ ایک نور وہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ کا نور ہے۔ ایک وہ نور ہے جسے اللہ نے اپنے نور سے بنایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ایک وہ نور ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور سے بنایا نہیں، پیدا کیا تو کیا، یعنی کہ تقسیم کیا، آدھا علی کو اور آدھا رسول، اور پھر اس نور میں سے مومنوں کو نور دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل کرنے کے لیے علی کا نور حاصل کرنا مومن کے لیے لازم ہے۔ تو یہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی دلیل اللہ کا نور ہے۔ اللہ قیامت میں یعنی کہ جنت میں اسی کو اپنا نور عطا کرے گا، یعنی کہ دیکھنے کی توفیق عطا کرے گا جس کے دل میں نور ہوگا، دل میں نور۔ کہا کون سا نور؟ کہا ایمان والا نور۔ وہ ایمان والا نور کون سا؟ کہا محبت علی والا نور، یعنی کہ علی کے نور سے ہی تم محمد کو دیکھ سکتے ہو، اور محمد کے نور سے تو علی کو دیکھ سکتا ہے اور خدا کو دیکھ سکتا ہے۔ بغیر نور تجھے تو نظر ہی نہیں آئے گا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قریب والا نظر آئے گا بغیر نور کے، نہ علی تجھے قریب والا نظر آئے گا بغیر نور کے، اور نہ ہی اللہ تجھے نظر آئے گا بغیر نور کے طریق والا۔ اسی لیے کہا گیا کافر بھی بے نورا، یعنی اندھا گونگا بہرا، منافق بھی بے نورا، یعنی کہ اندھا گونگا بہرا، کہ اللہ نے جنہیں نور نہیں دیا وہی تو علی کے نور کے منکر ہے، یعنی کہ محبت نہیں کرتے اللہ سے اور اللہ کے برگزیدہ اولیاء اور رسولوں سے۔ وہی لوگ محبت نہیں کرتے جن کو اللہ نے اپنی محبت کا نور نہیں دیا، اور جنہیں اللہ نے اپنی محبت کا نور نہیں دیا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، اور وہی علی سے محبت نہیں کرتے، اور وہی مومنوں سے محبت نہیں کرتے جنہوں کو اللہ نے اپنا نور نہ دیا۔ اللہ نے اپنے نور کی ہی تعریف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تعریف کی، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہی نور سے مومن کو تعریف والا کیا گیا، یعنی کہ نور اللہ کا ہی ہے۔ کیا ہے؟ چاہے وہ علی کے پاس ہے، چاہے وہ مومنوں کے پاس ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ نور کون سا ہے؟ کہا محبت خدا، یعنی کہ اللہ کی محبت ہی نور دلیل ایمان گواہی ہے، اور جسے اللہ سے محبت ہوگی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اور جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہی علی سے محبت کرے گا، اور جسے علی سے محبت ہوگی وہی مومنوں سے محبت کرے گا۔ یہی نور سلامتی ہے، ایمان کل سلامتی ہے۔ علی کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی